ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے سید لکھ لیتے ہیں اور اپنا آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں، لہٰذا ہم یہ بات کیسے اطمینان ہمارے دل میں ہو، کس طرح ہم اس بات کا یقین کریں گے سامنے والا سید ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں عزیز، اس کے اندر قاعدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اطمینان یا دل میں اطمینان ہونا ضروری ہے یا آپ کا یقین آنا ضروری ہے۔ اس میں قاعدہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا کہ جو عرف عام میں سادات کہلائے جاتے ہیں اپنے دور میں یا اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے اندر سید مشہور ہوتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں گے اور ہم کو سند مانگنے کا کوئی حق نہیں، یعنی کسی سے بلا وجہ سند کے لیے اس کو پریشان کرنا یا اس پہ طعنہ زنی کرنا کہ آپ اپنے سید ہونے کی نسب یا اپنی سند پیش کرو، تو یہ بالکل شدید گناہ ہے اور یہ دل آزاری ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور اس میں سید ہونے کا اعتبار جو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے زمانے میں کل تک تو سید مشہور نہیں تھا، لوگ اس کو سید کے حساب سے نہیں جانتے تھے، کل تک وہ خان یا انصاری تھا، مگر اب اس نے نام کو تبدیل کر کے سید لگا لیا، اور آپ کے بزرگ یا آپ نے خود یہ بات دیکھی کہ پہلے اس کی جو نسل تھی وہ خان یا پٹھان لکھا کرتا تھا، انصاری لکھا کرتا تھا، لیکن اس نے بعد میں سید لگایا، تو ایسی صورت میں کیونکہ معلوم ہے کہ اس نے اپنے نسب کو بدلا ہے تعظیم حاصل کرنے کے لیے، لہٰذا وہاں تعظیم نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ تو ایک جھوٹ ہے اور لوگوں کو فریب دینے کی کوشش ہے، اور ایسی صورت میں لوگوں کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ یہ شخص سید نہیں ہے بلکہ یہ خان یا انصاری یا جو جس کاسٹ سے وہ بلانگ کرتا ہے بتا دی جائے کہ ایسا ہے، تو ایسی صورت میں تعظیم اس کی لازم نہیں ہے بلکہ اس کی مکاری سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پچھلا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں، لیکن یہ کہ وہ مشہور اسی نام کے لقب کے ساتھ ہے کہ لوگ اس کو سید کہتے ہیں اور وہ وہاں یہی مشہور ہے، اس نے لقب بدلنا بھی اس کا مشہور نہیں، تو ایسی صورت میں اس کا سید ہونا ہی اطمینان کیا جائے گا اور اس کی تعظیم کی جائے گی اور اس کو اہل بیت ہی شمار کیا جائے گا، کسی آلے سے اس کو پرکھ نہیں سکتے۔ پرکھنے کی وہی صورت ہے کہ جو پہلے مشہور ہو گئے سید نہیں تھا، بعد میں نے نسب اب کو ابنا بدلا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا، یعنی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، وگرنہ یہ کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے گا جو اپنا آپ کو سید کہے گا، جبکہ ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کے سید نہ ہونے کی، تو ہمیں اس کو سید تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھیں گے تب معلوم چلے گا کہ سید ہے نہ سید، تو یہ بھی لوگوں کی نا اپنے پیمانہ جو ہے عقل کا بنایا ہوا ہے۔ آگ کا نہ جلانا اہل بیت کے لیے جہنم کی آگ کا ہے، دنیا کی آگ کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ بظاہر جسمانی آدمی کیفیت رکھتا ہے تو وہاں پر آگ اس کے جلانے کا کام کرے گی ہی، تو اب سید کے ہاتھ میں اگر کوئلہ رکھا جائے یا آگ رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ جلے گا، اب اس کے جل جانے سے یہ کہہ دینا کہ یہ سید نہیں ہے، لوگوں کی کم علمی اور جہالت ہے۔ اسی طرح سند مانگنے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک واقعہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں، بہت معروف واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میں سید ہوں کسی بات پہ، تو سامنے والے نے اس سے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے سید ہونے کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے؟ تو جب وہ شخص رات کو سویا تو اس نے دیکھا کہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، لیکن حضور اس کی طرف جو ہے نظر عنایت نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں وہ بھی شفاعت کے لیے آگے آتا ہے اور فرماتا ہے حضور علیہ السلام کہ میری طرف دیکھیے اور میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، تب حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سند ہے میرے امتی ہونے کی؟ تو یہ یعنی یہ اس کے لیے ایک حکمت والی بات ہوتی ہے کہ جس طرح اہل بیت سے یہ طلب کرنا کہ آپ کے سید ہونے کی وہ دکھاؤ، اپنی سند دکھاؤ، یہ جائز نہیں۔ ٹھیک اسی طرح بروز قیامت اگر حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ طلب کیا کہ میرے امتی ہونے کی تمہارے پاس کیا سند ہے، تو آپ کوئی سند نہیں دکھا سکتے۔ اس واقعے کو یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کیا، علماء صاحب نے اس کے بارے میں کثیر بیانات کے اندر سنا بھی ہوگا، لہٰذا جو قاعدہ ہے کہ جو مشہور ہے سید ہے اس کو سید تسلیم کیا جائے گا جبکہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اب رہا یہ کہ عمل کے بہت سارے لوگ دار و مدار دیکھتے ہیں، تو عمل کسی کا کیسا بھی ہے وہ تو اپنی قبر اور اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو قیامت میں ہوگا، ہمیں شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا۔ مثال کے طور پہ قرآن نے ہمیں والدین کی ادب کا حکم دیا ہے، تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو مارا تو نہیں جائے گا، لیکن اولاد نماز نہیں پڑھے گی تو اس کو مارنے کا حکم ہے، تو ایک ہی نماز ہے، پڑھوانے کا حکم ہے، لیکن دونوں سے جدا جدا کہ اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ماں باپ پہ نہیں اٹھا سکتے، کہہ سکتے ہیں، ہلکی ناراضگی ظاہر کر سکتے ہیں، پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔
کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی بات ہے، تو ہم ان پہ سختی نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں جتنا حکم ہے صرف کہنے کا حکم ہے، لیکن اولاد سے کہنے کا بھی حکم ہے، ساتھ میں سختی کرنے کا بھی حکم ہے، تو دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی اپنے اعمال میں مثلاً یہ کوئی باشرہ نہیں ہے، اگر کوئی سید ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھ رکھی ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، تو اس نیت سے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کی توہین نہیں کی جا سکتی، بلکہ عمل کیسے بھی ہوں اس کی تعظیم اس کی نسب کی بنا پر کی جائے گی، نہ کہ اس کے اعمال کی بنا پر کی جائے گی۔ بلکہ تعظیم کے معاملے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ سید اگر بد عقیدہ بھی ہو جائے تو بھی اس کی تعظیم کی جائے گی جب تک اس کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچے۔ لہٰذا جب حد کفر تک پہنچ جائے تو ایسے میں تو جب ایمان گیا تو نسب کا کوئی تعلق نہیں رہا، تو سمجھے کہ وہ اس کا حضور علیہ السلام کا خون تھا ہی نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، مگر یہ کہ جب تک بد عقیدگی اس کی کفر تک نہیں ہے تو ایسی صورت میں بد عقیدہ کی اور اگر وہ سید ہے تو ان کی بھی تعظیم کی جائے گی۔ اور اسی طرح بزرگان دین سید کی سند ہونے نہ ہونے کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری سی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سید کی سند ہے، یعنی یہ چیز اس کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل سے اور اس کے پاس سند ہے، تو ایسے کی تعظیم کرنے میں جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب اس شخص کی تعظیم کرنے میں ہے کہ جس کے پاس سند نہیں ہے، بس کسی نے ہم سے کہا کہ یعنی میں سید ہوں اور ہم اس کی سید ہونے پہ اس کی تعظیم کریں، کیونکہ سند دیکھ لینے کے بعد تعظیم کرنا تو بالکل طے ہے کہ حضور علیہ السلام کا خون ہے، لہٰذا ایسی صورت میں تعظیم کی جا رہی ہے، لیکن بغیر سند دیکھے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں حضور علیہ السلام کی اولاد ہوں، اس کی تعظیم کرنا اس میں ثواب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں حضور علیہ السلام کی محبت کا غلبہ ہے کہ نبی کی نسبت سے کوئی چیز دیکھی اس میں بنا کسی دلیل اور بنا کسی سند کے بندہ اس کی تعظیم کے اندر لگ گیا کہ اس نے کہا کہ میں سید اور آپ تعظیم میں لگ جائیں، تو ثواب بھی اس میں ہی زیادہ ہے، عقیدت اور محبت بھی اس میں ہی زیادہ ہے کہ بندے کی سند طلب کیے بغیر اگر کوئی کہے کہ ہم سید ہیں تو اس کو تسلیم کر لینے کے اندر ہی ثواب انشاءاللہ تعالی زیادہ ہے۔ پتھر میں حسن